آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے گاڑی کی مالکن سے پوچھا۔ اسے مانوس کرنے اور جھجک دور کرنے کو میں نے خود ہی بات چیت شروع کی تھی۔ دوستانہ انداز میں بات چیت سے اس کا خوف کسی حد تک دور کیا جا سکتا تھا۔ مناسب نہیں تھا کہ جب تک ٹیکسی نہ ملتی وہ بیچاری اذیت میں مبتلا رہتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ چلتی گاڑی سے وہ چھلانگ لگا دیتی یا پولیس وغیرہ کی جیپ دیکھ کر مدد کو پکارنا شروع کر دیتی۔ وہ دھیرے سے بولی، ڈاکٹر سجاتا مکھرجی۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، کس چیز کی ڈاکٹر ہیں؟ وہ سادگی سے بولی، انسانوں کی۔ میں بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جھیمتے ہوئے بولی، میرا مطلب میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، آج کل طب کے شعبے نے بہت ترقی کر لی ہے، تو کیا کوئی ایسی دوائی بھی ایجاد ہوئی ہے جو کسی کی یادوں کو بالکل ختم نہیں تو کم از کم مدھم کر سکے؟ اس کے ہونٹوں سے حیرانی بھرا جی نکلا۔ میں نے وضاحت کی، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور آج کل بحالت مجبوری ہمارے درمیان عارضی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ چند ماہ کے لیے اسے بھلا سکوں؟ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ یقیناً آپ کو ماہر نفسیات یعنی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے منہ بنایا، بیزاری بھرے بھاشن سننے سے بہتر ہے حالات سے سمجھوتا کر لوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، میں بھی تو سکون آور دوائی کے علاوہ کوئی سہایتا نہیں کر سکتی۔ چونکہ میرا مقصد اسے اذیت بھری سوچوں سے چھٹکارا دلانا تھا، اس لیے لا ینحل اور بیکار موضوع پر گفتگو جاری رکھی۔ اس دوران ہم نے 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ ایک بس اسٹاپ پر 2 ٹیکسیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں نے رفتار دھیمی کر کے کار سڑک سے اتار دی اور ان سے کچھ آگے جا کر روک دی۔ اترنے سے پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اپنی گرم ٹوپی اور دوپٹہ مجھے دے سکتی ہیں؟ وہ حیرانی سے ہکلائی، کس لیے؟ میں متبسم ہوا، یقیناً نشانی نہیں مانگ رہا۔ باہر سردی زیادہ ہے اور امید ہے ایک ڈاکٹر کے کنٹوپ خریدنے میں دقت نہ ہوگی۔ وہ بولی، سیدھا کہیں چہرہ چھپانے کو درکار ہے۔ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے گرم ٹوپی اور مفلر نما دوپٹہ میری طرف بڑھا دیا۔ میرے نرم اور دوستانہ لہجے میں باتیں کرنے سے اس کی جھجک اور پریشانی دور ہو گئی تھی۔ ٹوپی سر پر رکھ کر میں نے دوپٹہ مفلر کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹا اور کہا، ڈاکٹر صاحب ہو سکے تو معاف کر دینا، آپ کا قیمتی وقت لیا، بہت بہت شکریہ۔ اب ٹیکسی نظر آ گئی ہے تو آپ کو مزید تنگ کرنا نہیں بنتا۔ میں نے اترنے کو پر تولے۔ میرے دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آواز دی، بات سنیں؟ میں حیرانی سے مڑا، جی۔ کیبن بتی بند ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، یادوں سے چھٹکارے کی دوا تو نہیں بنی، البتہ خود کو مصروف رکھنے سے وقتی طور پر افاقہ ضرور ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے مسلسل باتوں سے نہ صرف میرا خوف دور کیا بلکہ مجھے چوٹ لگنے سے بھی محفوظ رکھا، اور یقیناً یہ دریافت آپ خود پر بھی آزما رہے ہوں گے۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس نے گہرا سانس لیا، پھر بولی، اور آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگانے کا فیصلہ تقریباً کر چکی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے بحالت مجبوری آپ کو تکلیف دی، ورنہ کسی عوامی خدمتگار کو زحمت دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کا عورت ہونا مجھے مزید نادم کرنے والا تھا، اور بے شک مجھے خدشہ تھا کہیں آپ چلتی کار سے کود نہ جائیں۔ اسے کرید ہوئی، بولی، مجھے نہیں لگتا کوئی دہشت گرد اتنا سلجھا ہوا اور خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا آپ نا تجربہ کار دہشت گرد ہیں؟ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ میڈیا نے میری تشہیر ہی اتنی کی تھی کہ اصل حلیے میں کسی کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزار لیتا اس نے پہچان لینا تھا۔ میں ہنسا، یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھے، اب تو علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، کسی کے بارے جاننے کا اشتیاق اور اس سے استفسار کا حوصلہ تبھی ہوتا ہے جب اجنبیت کی دیوار گرنے کے ساتھ بے تکلفی کا دائیا بھی پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا، خیر اجنبیت کی دیوار گرنے میں آپ کو ذرا سی دیر ہو گئی ہے، اس لیے باقی باتیں اگلی ملاقات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے آپ کو چند منٹ مزید کار سے نہیں نکلنا چاہیے۔ میری سڑک کی طرف پیٹھ تھی، اس کا انداز ایسا نہیں تھا کہ مجھے مڑ کر نہ دیکھتا۔ سڑک پر 2 کالی کاریں اور ان کے عقب میں پولیس کی 3 جیپیں گزر رہی تھیں۔ کاریں اور ایک جیپ رکے بغیر آگے نکل گئیں، البتہ پولیس کی 2 جیپیں ٹیکسی کے قریب رک گئی تھیں۔ ایک پولیس والا ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کرنے لگا، دوسرے کا رخ ہماری کار کی طرف ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھ جیب میں رینگا۔ انہیں قتل یا زخمی کیے بغیر بھاگنا ممکن نہیں تھا، ان کی تعداد 10 تھی، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پستول میں کتنی گولیاں باقی بچی ہیں۔ سجاتا سرت سے بولی، ہمیں باہر نکلے بغیر سیٹ بدلنا ہوگی۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، میں فوراً ڈیش بورڈ کو پکڑ کر دوسری طرف پہنچا اور وہ نیچے سے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔ اس دوران ہمارے اجسام کا لمحے بھر کو اتصال
سال ہوا، لیکن حالات کی نزاکت دماغ پر قابض تھی۔ پولیس کے رد عمل پر کیا کرنا تھا اس بارے میں بہتر سجھاؤ نہیں سوچ رہا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ میری ورزش کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا تھا۔ پولیس را کی مددگار بنی تھی اور یقیناً ہنگامہ شروع ہوتے ہی وہ انہیں فوراً سے پہلے مطلع کرتے۔ دوسری سیٹ پر منتقل ہوتے ہی ڈاکٹر سجاتا دھیمے مگر تیز لہجے میں بولی، تم دل کے مریض ہو اور ہم ایمبولینس کے لیے رکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس کا باہر نکلنا میرے لیے نقصان دہ تھا کیونکہ میں اسے یرغمال بنا کر بھاگ سکتا تھا، اب تو مجھ سے دور جا کر وہ بآسانی مجھے پکڑوا سکتی تھی۔ ہماری مخبری پر اچھے خاصے انعام کا وعدہ انڈیا سرکار نے کر رکھا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر سجاتا کے رد عمل سے پہلے حرکت کرنا مناسب نہ ہوتا۔ بھگوان کا شکر ہے آپ آ گئے، ڈاکٹر سجاتا وارفتگی سے کہتے ہوئے 2 قدم بھر کر سپاہی کے قریب ہوئی۔ دیش کے محافظوں کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے یہ آج پتا چلا۔ ویسے میں 7 ہائٹ ہسپتال کی ڈاکٹر سجاتا مکھرجی ہوں۔ مسلسل بولتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے مسافر کو ہاتھ بڑھایا۔ اس کا لڑکی ہونا، پھر ڈاکٹر ہونا، پولیس والے کی تعریف کرنا، اس کی آمد پر شکر گزاری کے کلمات ادا کرنا اور اس سے مسافہ کرنا، یہ تمام ایسے تیر تھے کہ ایک بھی ہدف سے خطا نہ گیا۔ یہ نوازشات پولیس سپاہی کے دماغ میں پیوست ہو کر اس کی سوچ پر قابض ہو گئی تھی۔ کار کا جائزہ لینا اسے بھول چکا تھا۔ وہ خوش دلی سے بولا، خیریت ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں کیوں رکی ہیں؟ ڈاکٹر سجاتا تفصیل بتاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ ایک دل کا مریض ہے، اسے آشرواد ہارٹ ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ ہسپتال سے نکلتے وقت جلدی کی خواہش میں ایمبولینس کا انتظار نہ کر پائی کہ وہ دوسرے مریض کو چھوڑنے گئی ہوئی تھی۔ اب راستے میں مریض کو زیادہ تکلیف ہونے لگی تو مجھے رکنا پڑا، کیونکہ خصوصی ایمبولینس کے علاوہ اسے حرکت دینا مناسب نہ ہوگا۔ اب ایمبولینس کو کال کر کے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ شاید سپاہی اس کی مکمل سہایتا کیے بغیر نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ بولا، ہمارے لائق کیا خدمت ہے؟ وہ بولی، میں بس ان ٹیکسی ڈرائیوروں سے ڈری ہوئی تھی، آپ تو جانتے ہیں اکیلی لڑکی کے لیے یہ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تبھی آپ کو دیکھ کر مسرت ہوئی۔ امید ہے آپ یہاں گھنٹہ آدھ ضرور رکیں گے۔ سپاہی بولا، مہاراج کتنی تفتیش بقایا ہے؟ یقیناً پولیس والے کے ساتھیوں کو جلدی تھی، ہم پریمی جوڑوں کو تنگ کرنے نہیں نکلے، یہ فضولیات بعد میں ہوتی رہیں گی، فی الحال نکلنے کی کرو۔ وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب معذرت، مگر ہمارے پاس رکنے کا وقت نہیں ہے، کسی مجرم کا پیچھا کر رہے ہیں، البتہ فکر نہ کرو، میں ٹیکسی ڈرائیوروں کو تنبیہ کر کے جاؤں گا، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ شریف ڈاکٹر کو چھیڑ سکے۔ سجاتا بولی، اپنا موبائل فون نمبر بتاتے جاؤ تاکہ میں ضرورت پڑنے پر فون کر سکوں۔ سجاتا اپنے ڈرامے کو حقیقت کا روپ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ کرخت لہجے میں پکارا گیا، مکیش کے بچے، وقت ضائع نہ کرو۔ اپنے سینئر کو آ گیا سر کہہ کر وہ جلدی جلدی اپنا موبائل فون نمبر سجاتا کو لکھوانے لگا۔ کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کرتی رہنا، کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر بھی اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی ہدایات جاری رہیں۔ اس کے جیپ میں بیٹھنے تک سجاتا وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کار میں آ گئی۔ میں تحسین آمیز لہجے میں بولا، آپ تو اچھی خاصی اداکارہ ہیں۔ وہ خوش دلی سے بولی، ممبئی میں ہر لڑکی پہلے اداکارہ اور پھر کسی اور شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہیروئن بننے کا شوق بچپن ہی سے ہمارے دماغ میں کل بلانے لگتا ہے، البتہ کامیابی خال ہی کسی کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ میں متعجب ہوا، MBBS ڈاکٹر ہو کر آپ ایک گھٹیا پیشے کو افضل جان رہی ہیں۔ وہ حسرت سے بولی، کامیابی کی معراج دولت، شہرت اور عزت سمجھی جاتی ہے، جسے تینوں حاصل ہو جائیں اس کی خوش قسمتی اور بلند بختی میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اور ہماری فلم انڈسٹری کے ستاروں کے سر پر ان تینوں دیویوں کا سایہ ہے۔ میں نے فضول موضوع سے جان چھڑائی کہ ایک غیر مسلم پر اسلامی تعلیمات ٹھوسنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، آپ کو ڈھیر سارا دھنیہ واد کہہ کر مجھے جانا ہوگا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، اگر راستے میں دوبارہ پولیس سے ٹکراؤ ہو گیا پھر؟ گو میں کہہ سکتا تھا کہ انڈیا میں گزشتہ چند ماہ سے مجھے پولیس ایجنسیوں اور شکلا کے کتوں سے بچانے والی ڈاکٹر سجاتا نہیں تھی، لیکن یہ بہت سخت الفاظ تھے اور کسی ایسے شخص کو جو خلوص دل سے میرے کام آ چکا ہو یہ کہنا سراسر زیادتی تھی۔ میں نے اسے زبردستی بے آرام کیا تھا بلکہ خطرے میں ڈالا تھا۔ اس کی وجہ سے پولیس والوں سے جان چھوٹی تھی، ذرا سی تعریف یا حوصلہ افزائی سے میری عزت میں کمی نہ آتی۔ انکساری سے بولا، کوئی اور ڈاکٹر سجاتا مل جائے گی، انڈیا میں کافی اصل ہیرو اور ہیروئن سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ میری تعریف نے اسے خوش کرنے کی بجائے اداس کر دیا تھا۔ بولی، کاش میں سچ مچ کی ہیروئن ہوتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس خود پر فخر کرنے کو کوئی بھی وجہ موجود نہیں۔ البتہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر بات بدلتے ہوئے پیشکش کی، کہاں جانا ہے؟ چاہو تو میں چھوڑ آتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو زحمت ہوگی۔ میں نے رسمی انکار مناسب سمجھا کہ پہلے ہی اس کا کافی وقت ضائع کر چکا تھا۔ پھر کہا، اور ویسے بھی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جلدی سے چھوڑ کر لوٹ آئیں گی۔ اس نے خیال ظاہر کیا گویا آپ کا مقصد وقتی طور پر چھپنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے۔
मैंने इस बात में सर हिला दिया, ऐसा ही है। वो एतमाद से बोली, चंद दिन के लिए ठिकाना दे सकती हूँ। मैं शिश्तर रह गया, मगर आप एक ऐसे शख्स को ठिकाना क्यों देंगी जो इंडिया सरकार का मुजरिम हो, और पकड़ा गया तो आपको जवाबदही मुश्किल हो जाएगी। वो हल्के से तंज से बोली, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पुलिस से भी तो बचाया है, और तब भी पकड़ी जाती तो मुश्किल में फंस सकती थी। मैंने नादिम लहजे में कहा, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। वो एतमाद से बोली, शक की कोई वजह भी नहीं बनती। मैंने पूछा, घर वालों से क्या कहेंगी? वो इत्मीनान से बोली, वो मेरा मसला है। मैं हंसा, मसला तो खैर मेरा है। वो बोली, मेरे बड़े भैया अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाने शिमला गए हुए हैं। महीने के लिए गए थे, अब तक उन्हें 2 हफ्ते भी नहीं हुए। घर को ताले लगे हैं क्योंकि मैं अपने फ्लैट में रहती हूँ। मैं रस्मी तकल्लुफ से बोला, आपका पहला एहसान भी काफी बड़ा है और आप मजीद मकरूज करने के चक्कर में हैं। वो बोली, बस जब एहसान चुकाने का मौका मिले तो कदम पीछे न हटाना। मानी खेज अंदाज में कहते हुए उसने कार स्टार्ट की और रिवर्स करके सड़क पर चढ़ा दी। मुझे अचंभा हुआ था, लेकिन मजीद सवाल से गुरेज करते हुए मैं लौरा को फोन करने के लिए मोबाइल फोन टटोलने लगा। मोबाइल 3 हिस्सों की शक्ल में जेब से बाहर निकला। मोबाइल फोन अलग, बैटरी अलग और ढक्कन अलग। करण चावला से लड़ते वक्त ही इसकी ये हालत हुई थी, और उसके बाद मुझे मौका ही न मिल सका था कि लौरा को फोन करने का सोचता। इत्मीनान होते ही उसका ख्याल आया था। बैटरी जोड़कर ढक्कन बंद किया और बटन दबाने से मोबाइल फोन की स्क्रीन रोशन हो गई। लौरा का नंबर डायल करके फोन कान पर रख लिया। 2-3 घंटियों के बाद उसकी मोहतात हेलो उभरी। मैंने छूटते ही पूछा, कहाँ हो? वो सख्त तपी हुई थी, बोली, भाड़ में। मैं इत्मीनान से बोला, वहाँ तुम्हें मरने के बाद ठिकाना मिलेगा, फिलहाल कहाँ हो? वो रूहान सी हुई, कमीने आदमी, सुबह से जान सूली पर अटकी हुई है, कम से कम तसल्ली का एक पैगाम ही भेज देते। मैंने छेड़ा, कैप्टन झूठ ना बोलो, आधी रात तक तुम्हारे साथ था तो सुबह से कैसे जान सूली पर अटकी हुई है? वो चीखी, बकवास बंद करो, मैंने मुहावरतन कहा है। मैंने कहा, मेरे लिए परेशान होने वाली 2 घर में बैठी हैं, तुम्हें खून जलाने की जरूरत नहीं। वो चिढ़कर बोली, ठीक है तो उन्हें फोन करो, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मैंने कहा, तफसीलात सुनने के बाद बकबक कर लेना, फिलहाल ये बताओ महफूज ठिकाना मिला या नहीं? वो जले कटे लहजे में बोली, तुम्हारी लाडली को बेहोशी का टीका ठोक कर एक अस्पताल की पार्किंग में बैठी हुई हूँ। कई बार तुम्हें फोन की कोशिश की मगर नंबर बंद जा रहा था। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तुमने कुछ बताया भी तो नहीं था। मैं तानाजन हुआ, सीनियर तुम हो या मैं? वो धमकी आमेज लहजे में बोली, राजा, अफगानिस्तान में तुम्हें जितनी गालियां बकी थी सारी याद हैं, मुझे दोहराने पर मजबूर न करो। मैं खिलखिलाकर हंसा। अच्छा, गुस्सा थूको और पार्किंग से बाहर आओ, मैं तुम्हें जगह बताता हूँ। उसे होल्ड पर रख कर मैं सुजाता की तरफ मुतवज्जे हुआ। डॉक्टर साहब, अपनी साथी को कहाँ बुलाऊं? वो बोली, उसे कहो हिंद नगर में पहुँचे। मैंने फोन पर कहा, हिंद नगर पहुँचो। वो बेबसी से बोली, मुझे समतों का इदराक हो रहा है, ना किसी की बोली समझ में आ रही है। डरती हूँ किसी को अंग्रेजी में मुखातिब किया तो पहचानी जाऊंगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? उसने अस्पताल का नाम बताया। बोली, DNA हॉस्पिटल। मैंने डॉक्टर सुजाता को बता दिया। सुजाता ने तफसील से समझाया। उसे कहो अस्पताल की शुमाली जानिब मौजूद सड़क पर चढ़े और मगरिब को मुड़ जाए। ये दोहरी सड़क आगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मिल जाएगी। ये वेस्टर्न हाईवे पर जुनूब की जानिब मुड़ जाए। रास्ते में साइन बोर्ड पड़ती रहे। तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर आगे सड़क के मगरबी जानिब हिंद नगर आता है, बल्कि OU फ्लैगशिप होटल के करीब मगरिब को मुड़ जाए, आगे हिंद नगर का इलाका है। मेरे बताने पर लौरा तसल्ली से बोली, ठीक है। मैंने कहा, वहाँ पहुँचते ही इत्तला करना। उसे जरूरी हिदायत देकर मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सुजाता तहसीन आमेज लहजे में बोली, खासे तालीम याफ्ता लगते हैं। मैं तानाजन हुआ। अंग्रेजी बोलना आला तालीम याफ्ता होने की अलामत है तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो वसूख से बोली, हमारे यहाँ तो तालीम याफ्ता अफराद ही अंग्रेजी बोलते हैं, और सच कहूँ तो जिस रवानी से आप बात कर रहे थे शायद मैं भी न कर पाऊँ। मैं मुंह बनाते हुए बोला, हमारे यहाँ जो आदमी वीजा लगवा कर किसी यूरोपीय मुल्क पहुँच जाए और वहाँ बेशक बैरा, खाकरो, बावर्ची या टैक्सी ड्राइवर वगैरह बनकर मौश कमाए, वापसी पर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। वो खिलखिलाई, तो आप यूरोप में बैरागिरी करते रहे हैं, टैक्सी चलाई है या शेफ रहे हो? मैंने वजाहत की, मेरे कहने का मकसद है कि अंग्रेजी फकत एक जबान है और इसका आला तालीम और जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने हल्की सी खफगी जाहिर की। अगर अपने बारे कुछ नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी। उसकी कुरेद फौरन मेरी सोच को ममता दीदी की तरफ ले गई। वो भी मुझे हमदर्द बनकर टकराई थी। अगर एजेंसी की कार में सचमुच आला निशानदही लगा था तो डॉक्टर सुजाता का मुझसे टकराना इत्तेफाक की बजाय सोचा समझा मंसूबा हो सकता था। लेकिन फिर ख्याल आया कि उसका सामने आना ये लाजिम तो नहीं करता कि मैं अपनी कार छोड़कर उसे रोकूंगा। और फिर जिन हालात में मैं करण चावला से जान छुड़ाकर भागा था, उसके बाद
بعد ایسا سوچنا ہی حماقت تھی۔ مجھے خاموش پا کر اس نے بھی چپ ساتھ لی۔ لگا کہ وہ خفا ہو گئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے بارے میں آپ کا میڈیا بڑی تفصیل سے سب کچھ بتا چکا ہے، بلکہ روزانہ نئی سے نئی خبر چلا دیتا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولی، تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میڈیا درست کہہ رہا ہے تاکہ میں کار تھانے کی طرف موڑ سکوں؟ میں جلدی سے بولا، آپ کی مہربانی۔ وہ کھلکھلاتی۔ مختلف سڑکوں سے گزرتے موڑ کاٹتے ہم جب مطلوبہ کالونی میں پہنچے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ ساری رات ہنگامے کی نظر ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے لورا ہم سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ سجاتا سے رہنمائی لے کر میں نے اسے ایک مخصوص جگہ رکنے کو کہا۔ قریب پہنچنے پر میں نے کار سے ہاتھ نکال کر لہرایا اور وہ ہمارے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ایک چھوٹے مگر خوبصورت سے مکان کے سامنے کار روک دی۔ ڈیش بورڈ سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس نے دروازہ کھولا اور لورا کو کار اندر لانے کا اشارہ کیا۔ گیراج میں صرف ایک کار کھڑی کرنے کی جگہ تھی۔ ڈاکٹر سجاتا میرے قریب آئی، چابیاں مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمام کمروں کی چابیاں ہیں، دروازہ اندر سے قفل کر دینا، کوشش کرنا کوئی آواز وغیرہ پیدا نہ ہو، دستک وغیرہ کے جواب میں بھی دروازہ نہ کھولنا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوگا کیونکہ میرے پاس چابیوں کا دوسرا سیٹ موجود ہے، اور اپنا موبائل فون نمبر بھی دے دیں تاکہ میں آتے وقت فون کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، آپ واپس جا رہی ہیں؟ مجھے اس کا لوٹنا اچھا نہ لگا۔ گو اس کا رویہ دیکھ کر اعتبار نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اعتماد سے بولی، 5 لاکھ اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ مجھے لبھا کر دھوکہ دہی پر مائل کر سکے۔ ہمارے متعلق اطلاع دینے پر 5 لاکھ انعام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں نے بات بنائی، نہیں میرا مطلب تھا ہم اکیلے یہاں کیسے رہیں گے؟ وہ صاف گوئی سے بولی، مجھے بھی آپ سے لالچ ہے، اتنی ستی ساوتری نہیں ہوں کہ ایک دہشت گرد کو نہ صرف پولیس سے بچانے کی تگودع کروں بلکہ اسے ٹھکانہ بھی مہیا کروں۔ میں نے جھوٹے وعدے سے گریز کیا اور کہا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں گا۔ وہ بولی، میری کہانی سن کر انکار کریں گے تو اصرار نہیں کروں گی، باقی کھانے پکانے کی اشیاء گھر میں موجود ہوں گی، مزید کچھ ضرورت ہو تو گھنٹی کر دینا، اب اجازت دو، سپہر یا رات کو ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ملاقاتی کارڈ میری جانب بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر میں نے اسے اپنا موبائل نمبر لکھوایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مزید تکرار کرنا مناسب نہیں تھا۔ لورا کار کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ داخلی دروازہ بند کر کے میں اس کے قریب ہوا۔ وہ بے صبری سے مستفسر ہوئی، یہ کون تھی؟ اعتبار کے قابل ہے یا مزید آزمائش میں ڈالے گی؟ میں الجھتے ہوئے لہجے میں بولا، ڈاکٹر سجاتا نام ہے۔ اتفاق سے ٹکرائی اور خود ہی ٹھکانے کی پیشکش کر دی۔ لورا نے پوچھا، تمہیں جانتی ہے؟ میرا مطلب اسے معلوم ہے نا کہ تم پولیس کو مطلوب ہو۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا، ہاں۔ اس نے اندیشہ اگلا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اپنی گردن خود پھنسا رہے ہیں؟ میں نے کہا، اندر بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں نے چابیوں کا گچھا اس کی جانب بڑھایا۔ دروازہ کھولو، میں پرما کو اندر لاتا ہوں۔ لورا بولی، اسے باہوں میں بھرنے کے موقع کی تمہیں ہر وقت تلاش ہوتی ہے۔ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس نے چابیاں پکڑی اور ڈگی کی چابی میری طرف بڑھا دی۔ میں جلے بھنے انداز میں بولا، یہ سعادت تمہیں مبارک، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ بولی، یہ ہٹی کٹی بھینس مجھ سے کہاں اٹھے گی، اور پھر تمہاری بد دعائیں سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ مجھے چڑھاتے ہوئے وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میں نے ڈگی کھولی۔ پرما کا جسم کمبل میں لپٹا تھا، صرف چہرہ کمبل سے باہر تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ موٹی بھینس ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس کے مقابلے میں لورا زیادہ فربا تھی۔ سچ کہوں تو جسمانی ساخت میں وہ پلوش جیسی تھی، لیکن اس کا موہنا چہرہ اور جسمانی کشش میرے لیے بے معنی تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنے جذبات پر قابو تھا، ورنہ جن حالات سے میں گزر رہا تھا کہ مختلف لڑکیوں سے اختلاط اور جسمانی اتصال کے کثیر مواقع ملتے، وہاں پھسلنے کے امکانات سینکڑوں تھے، لیکن میں نے کبھی آنکھوں یا ہاتھوں کو سستے پن کی اجازت نہ دی۔ بلا شبہ قعر مذلت میں گرنے کو کئی دلائل، برہان اور بہانے مل جاتے ہیں۔ پرما مشرقی لڑکی صحیح، لورا تو یورپین تھی۔ ان کی تہذیب و ثقافت میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو وہی درجہ حاصل ہے جو ہمارے ہاں میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور خیر سے اب تو پاکیزہ مقدس اور عمدہ رشتہ پاک و ہند میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اونچے طبقے کے لبرل افراد کے ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاح اتنی عام بلکہ ضروری ہو چکی ہے کہ روزمرہ لگتی ہے۔ ٹک ٹاک، لائکی جیسی حیا سوز اور بے باک ایپس نے بڑے پیمانے پر اس بول و براز کو اعلیٰ اور عرفہ دوستی کا مقام عطا کیا ہوا ہے، اور ایسا ہی چلتا رہا تو جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب نکاح نرا بوجھ اور فالتو کی ذمہ داری لگے گی۔ جب ایک اہم جسمانی ضرورت بغیر پابندیوں میں جکڑے پوری ہو رہی ہو تو کوئی بے وقوف ہے جو ہتھکڑیاں پہننے پر تیار ہو، اور جب مشرق میں اس بے حیائی کے فروغ کی اتنی کوشش کی جا رہی ہے تو مغرب میں کیا حال ہوگا، جہاں غیر مرد سے جسمانی تعلقات تب تک غلط اور ناجائز سمجھے جاتے ہیں جب کسی ایک فریق پر یہ فعل مسلط کیا گیا ہو۔ وہاں شادی سے پہلے ہی لڑکی کھلے عام بلکہ ببانگے دہل زن و شو
کا وظیفہ ادا کر چکی ہوتی ہے۔ اکیلی یا غیر شادی شدہ ماں کی اصطلاح انوکھی یا قابل حیرت نہیں ہے۔ ایسی تہذیب کی پروردہ لڑکی جو حسن و جمال میں بھی خاص مقام رکھتی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں رہتے ہوئے اگر میں اپنے کسی فعل پر نادم یا شرمندہ نہیں تھا تو اللہ پاک کا کرم تھا۔ پرما کو کمبل سمیت اٹھا کر میں نے ڈگی قفل کی اور اندر کو بڑھ گیا۔ لورا ڈرائنگ روم کا قفل کھول کر اندر جا چکی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت ڈرائنگ روم کی دائیں جانب باورچی خانہ پڑتا تھا۔ اس کے دروازے کے ساتھ ایک گول میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں دسترخوان کی ضرورت پوری کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم اور کھانے کی میز کے درمیان خوبصورت پردہ لٹکا کر بٹوارا کیا گیا تھا۔ سامنے خوابگاہ تھی۔ بائیں دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں جن کے نیچے سٹور بنا ہوا تھا۔ لورا خوابگاہ میں تھی۔ میں پرما کو اٹھائے اس کے پیچھے پہنچا۔ مکان کی نسبت خوابگاہ کافی وسیع تھی۔ عقبی دیوار کے ساتھ جہازی حجم کا ڈبل بیڈ پڑا تھا۔ بیڈ شیٹ، تکیوں کے غلاف اور کمبل ہلکے بھورے رنگ کے تھے۔ داہنی دیوار پر شادی شدہ جوڑے کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مرد کے خد و خال میں ڈاکٹر سجاتا کی شباہت جھلک رہی تھی۔ لڑکی گہرے سرخ رنگ کے لہنگے میں تھی۔ قیمتی زیورات سے لدی پھندی، سر پر چھوٹا سا تاج ٹکائے وہ مشرقی دلہن کی عکاسی کر رہی تھی۔ لورا تصویر کے آگے کھڑی مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ خوابگاہ کے ایک کونے میں کمپیوٹر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر انٹرنیٹ کا راؤٹر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پرما کو بیڈ پر لٹا کر کمبل صحیح طریقے سے اوڑھا دیا۔ بیڈ کے داہنی جانب 3 سیٹر پڑا تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھی خاصی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کل دوپہر کے بعد سے آرام نصیب نہیں ہوا تھا۔ وشواس سنگھ سے ملنے جانا اور واپسی پر ہنگامے کی شروعات جو اذان فجر کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ وشواس سنگھ کے ہاں کھایا پرتکلف کھانا بھی کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ سکون ملتے ہی نیند کی خواہش اور فریاد میدا کی سنوائی کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا، مگر اس سے پہلے اپنے محفوظ ہونے کی یقین دہانی باقی تھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلامی اور تاریخی شخصیات پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل داستان کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کون سی تاریخی اور اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔